ترانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اب ان انوکھے اور اچھوتے اور حیرت میں مبتلا کر دینے والے اعزازات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رب العالمین کی رضا اور اس کی تقدیر کی روشنی میں ہمارے آقا مولا سیدنا علی پاک کو حاصل ہوئے، ان کے ساتھ ساتھ جو سب سے منفرد حیثیت امت میں میرے مولا علی کی ہے وہ ہے علم حیدر کرار۔ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ جب میرے حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور آپ کو اہل ایمان کے سامنے جب زیارت کے لیے رکھا گیا تو دو خوش نصیبوں کو دو عزتیں عطا ہوئیں۔ ہمارے آقا مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء کی پیشانی کو چوما، اور چومنے کے ساتھ ساتھ حضور سے مخاطب ہوئے، ہم کلام ہوئے، اور ان لفظوں میں اپنی بات، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا یقین کملی والے کے ساتھ بطور امتی اپنا تعلق یوں بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق ہونے کے ناطے خالق کی طرف سے آپ کے لیے جو لمحات موت معین تھے وہ آئے، آپ تک پہنچے اور پہنچ کر چلے گئے۔ کملی والے آقا خالق و مخلوق میں فرق الگ الگ ہو گیا، لیکن ابو بکر یہ عرض کرنا چاہتا ہے آپ اب بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کل زندہ تھے۔ اور ہمارے آقا مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سعادت ملی، حضور کے چشمان مقدس کے نوری نوری کٹورے میں جو پانی غسل کا جمع تھا، میرے پاک علی نے دونوں آنکھوں سے وہ پانی چوسا، اور جب ہر دینی مسئلے میں، دنیاوی مسئلے میں، ہر فیصلے میں حیدر کرار انفرادی طور پر سامنے آتے ہیں تو کسی اللہ کے بندے نے پوچھا، یا علی مسئلہ جیسا بھی ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، ادھر کا ہو، ادھر کا ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، یہاں کا ہو، وہاں کا ہو، کسی سے پوچھے بغیر جواب دے دیتے ہو، اور آپ کا جواب کہیں بھی چیلنج نہیں ہو سکتا، یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ تو میرے پاک علی تبرک کی حقیقت پر ان کا جنابی والا بک بک کرنے والے جاہل، تبرک کے فیضان سے انکار کرنے والے بے درودے، ذرا میرے مولا علی کی بات کو غور سے سنیں۔ فرمایا وہ جو چشمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پانی میں نے چوسا تھا، یہ سارا فیض اس پانی کی برکت ہے۔ اور یہاں میں ایک خوبصورت بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے پیارے چچا جان حضرت عباس کے لخت جگر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے چچا زاد بھائی، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کے وہ مقبول کہ جنہیں کئی مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے سینہ علم نشرح کے ساتھ لگایا، اور لگا کر اپنے استرچا کے بیٹے اور اپنے بھائی کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چچا عباس کے اس نور نظر کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آقا حضور کی مجلس میں مسجد نبوی میں بیٹھے، کافی دیر تک حضور کی زیارت نصیب ہوئی، آقا علیہ السلام کے کلمات پاک
خطاب ذیشان سننے کی سعادت نصیب ہوئی جب امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی مجلس پر خاص فرمائی اور ہمیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے علی نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا عبداللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا گھر ہی جاؤں گا۔ کہنے لگے چلے جائیں گے، میرے ساتھ چلو۔ میں ساتھ چل دیا۔ اب حیدر کرار نے میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ رات کی تنہائیاں ہیں، چاند کی چاندنی ہے، ستاروں کی جگمگ ہے۔ جنت البقیع میں لیٹے ہوئے میرے پاک نبی کے اصحاب اور افراد اہل بیت پاک علیہم الرضوان کی قبروں پر انوار کی بارش ہے۔ پھر کہیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے جناب علی نے ایک سائٹ پہ جا کے بٹھا دیا اپنے ساتھ۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا پیارے علی یہاں کس لیے آئے ہو آپ؟ مجھے یہاں کس لیے لائے ہو؟ فرمایا ماحول بڑا اچھا ہے اور یہاں خاموشی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے کچھ باتیں علم کی جائیں، کچھ قرآن کے اور کوئی تکرار کیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا بھئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم سورہ فاتحہ پہ کوئی تبصرہ کرو اور میں سنوں، کیونکہ یہ سننا بھی بڑی چسکے والی بات ہے، کبھی کبھی اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اور ہم بعض اوقات اس نعمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کہ کہیں سننے کے لیے جائیں تو وہ پھر تروت رہا کے ہمیں سنانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ لہذا کم از کم یہ خیال رکھا کرو کہ کم از کم جو سنانے والا ہے اس غریب کو کہیں سننے کا شوق ہو، اس کا وہ شوق رہنے دیا کرو۔ اور ویسے بھی اگر سنانے والا کہیں سننے کے لیے بیٹھ جائے تو ذرا تھوڑا سا اپنی ججمنٹ ہو جاتی ہے، بھائی خالی خود بول کے ہی خوش ہیں یا کسی نے سن کے بھی خوش ہیں۔ یہ بھی ایک خوبصورت ٹیسٹ ہو جاتا ہے اپنا اندر کے معاملات کے نہیں۔ مثلا کوئی اتھے بٹھائے ساری زندگی تے بسم اللہ تے بندہ اتھے بیٹھے تو چپ کر کے مڑ جائے تے اپنے آپ کو چیک کرے، اتھے بیٹھ کے جتنا خوش ساں اتنا ہی اتھے بیٹھ کے بھی خوش ہاں، تو ذرا چیک ہوتا رہتا ہے بھائی کتنے فیصد بندے دا پتر ہاں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس سمجھ آ رہی ہے تو پھر اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے بھی دعا کریں، اللہ بندے دا پتر ہی رکھے۔ اے بندے دا پتر بندہ ہو جائے تو بڑی گل ہے بادشاہ ہوئے، گل عام پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں سوٹ کر دی، بلکہ وہ سمجھتے ہیں جی یہ تو بڑھیاں دیاں گلاں ایویں ہی ہیں، نہیں بندے دا پتر بندہ بن جائے تو بڑی گل ہے، بس سب کچھ ہو گیا، بڑا کچھ مل گیا اس میں۔ میرے پاک علی نے فرمایا کہ کچھ سورہ فاتحہ پہ کچھ بیان کرو جو حضور کی بارگاہ سے حاصل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا علی آپ کے ہوتے ہوئے میں کچھ کہوں؟ کہاں آپ انا مدینۃ العلم والی بابوا، کہاں میں؟ نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کچھ ارشاد فرمائیے میں سنوں گا۔ میرے پاک علی نے فرمایا اچھا پوری صورت پہ کچھ نہیں کہنا چاہتے ہو تو صرف تسمیہ بسم اللہ شریف پہ کچھ کہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی نہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں، اچھا نہیں حرف بیگ پر کچھ کہو، آپ کے ہوتے ہوئے میں نہیں، بیگ کے نقطے پہ کچھ کہو، آپ کے ہوتے ہوئے میں، تو اب حیدر کرار بولے، اسد اللہ الغالب بولے، امام المشارق والمغارب بولے، کل اہل ایمان کے مولا بولے، فرمانے لگے پیارے بھائی عبداللہ میرے سونے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ علم نشرح میں کے ذریعے جو علم کا فیض مجھے عطا فرمایا ہے، اگر میں اس کو سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ تو بہت لمبی بات ہے، بسم اللہ شریف کی بہت لمبی بات ہے، بسم اللہ کا حرف بے بھی اس میں بھی بڑی لمبی داستان ہے، بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے کے جو اسرار ہیں، اس میں جو لطائف ہیں، اس کے جو معانی پوشیدہ ہیں، اگر ان پہ تبصرہ کروں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، بات پھر بھی پوری نہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار۔ اور اب ذہن میں رکھو کہ جس نبی کا امتی اتنا جانتا ہو پھر اس امتی کا نبی کتنا جانتا ہوگا۔ اور اب 4 مثال
مصرع سنو ذرا بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ. چار مصرع سنو ذرا. یہ جو میں نے بات سنائی نا اس کے پس منظر میں چار مصرع سنو ذرا. کعبے سے پوچھی رتبہ کرار ذی حشم. کعبے سے پوچھ رتبہ کرار ذی حشم. پھر دیکھ مرتضیٰ ہے کس درجہ محترم. پھر دیکھ مرتضیٰ ہے کس درجہ محترم. سمٹے تو پے کے نقطے کا عکاس ہے علی. سمٹے تو پے کے نقطے کا عکاس ہے علی. پھیلے تو تابا سرحدیں والناس ہے علی. پھیلے تو تابا سرحدیں والناس ہے علی. ایسے ذی شعور لوگوں کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹھتے ہیں اس کی تعریف کرو تو گھر والا خوش ہوتا ہے. تو جس کے گھر میں بیٹھے ہو اس وقت اس کی تعریف یہی ہے کہ کہہ دو سبحان اللہ. پھر کہو کیونکہ اسی کے گھر میں بیٹھے ہیں نا. اور اپنے مقدر پہ ذرا رش کرو کہ کس کے گھر پہ بیٹھے ہیں. جب میرا موڈ نہ ہوئے میری طبیعت نہ ہوئے تو تسی میرے گھر باہر پہنچ کے دروازے نو دستک دے کے گھنٹی مار کے مینو دروازہ کھلوا کے آمنا سامنا کروا کے بھی اندر نہیں بڑھ سکتے ہو. تو جنہوں میں نے ٹھنڈے موسم میں میں تو نہیں آکھاں گا بھی گرم گرم بستریاں چونکہ گیس ہی کوئی نہیں تو گرم کس نال ہو سکتا. خالی بل آندا ہے تو بندہ تھوڑا جہا گرمی کھا جاتا ہے. میرے نال سردیاں 3 باری حادثہ ہو گیا. ادھروں 3 جناب والا پروا کے آیا سلنڈر نال آیا تے اگے پورچ بل بھی پیا سی. میں کہا ایک کڑی گیس دا بل ہے جی اس گیس دا بل ہے جڑی ہوندی کوئی نہیں لیکن میٹر ٹنگیا ہے تو وہ کسی ویلے چل پیندا ہے موڈ نال. میں گرم گرم بستریاں دی گل تے نہیں کر سکتا لیکن بہرحال اپنا اپنا گھر تواڈے کولوں رب نے چھڑوایا, سکون چھڑوایا, بستر دا ٹی وی دا شغل چھڑوایا, موبائلاں دے شغل تو اللہ نے بچایا تے اپنے گھر چ بٹھا کے انہاں دے تذکرے دی توفیق سنن سنان دی نصیب فرمائی جنہاں دی گل کرو تے بے نیاز راضی ہو جاتا ہے. سمٹے تو پے کے نقطے کا عکاس ہے علی. پھیلے تو تابا سرحدیں والناس ہے علی. اب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے آخری بات جو آیا کریمہ میں نے پڑھی اس کو سامنے رکھتے ہیں. حسنین پاک بیمار ہو گئے, بخار چڑھا دونوں شہزادوں کو, اور میرا علی رب کی زمین پر وہ غیرت مند پیر ہے کہ جو کل اہل ایمان کا مولا ہونے کے باوجود اور سب پیروں کا پیر ہونے کے باوجود کسی حکیم ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرتا, اس لیے کہ حکیم سے دوائی لائیں گے تو اس کو پیسے دینا ضروری ہیں. یہی نبی کی تربیت ہے, یہی حضور کے دین کا تقاضا ہے, اور پیسے میرے پاس ہیں نہیں ہیں اور میں نذرانے کے طور پر 2-4 پڑیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جنہ نو حیدری ہون دی طبیعت کر دی ہے ذرا کو بندے دے پتنا میری گل تے غور کرو. میں تے غور کرنا پیا. میرا علی رب کی زمین پر وہ ایسا غیرت مند پیر ہے, مولا ہے خود اور سارے پیروں کا پیر ہے, لیکن یہ نذرانے اور خدمت کے ٹائٹل پر
دوائی کسی سے لے کے نہ خود کھانے کا قائل ہے نہ شہزادوں کو کھلانے کا قائل ہے۔ اس پیر نے مجھے تجھے جو اسلوب جینے کا دیا ہے وہ یہ ہے کہ بجائے لوگوں کے نذرانے پہ تکیہ رکھنے کے بار بار اس کی بارگاہ میں سجدہ پیش کر، جب راضی ہو گیا تو اگلی پچھلی سمر جائے گی۔ اب شدید ہے بخار، اور اماں ہو خاتون جنت جیسی، اور والد خود مولا ہو جسے میرے تیرے دکھ کا احساس ہو، وہ اپنے شہزادوں کے دکھ میں کتنا مضطرب ہوگا۔ تو اب جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی، یا علی مجھے اپنے بابا جان یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے، چونکہ میرا حجرہ ریاض الجنہ اور منبر رسول کے بالکل قریب ہے، اور میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے سید عالم کے پاکیزہ ارشادات سنتی رہتی ہوں۔ ہائے ہائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اچانک کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو 3 نفل روزوں کی منت مانو، اللہ مصیبت کو رفع کرے گا۔ اب منت ماننے والے حیدر کرار ہوں اور خاتون جنت پاک ہوں تو پھر رب کو پتہ ہے نا کہ یہ منت پوری ہوگی، کیونکہ اے منت منن والے او نہیں کہ نہ ہوں منت منا تے نہ توتاں پر چڑھا تے نہ لیلا کھاواں، نہ یہ سچے لوگ ہیں۔ رب کو پتہ ہے کہ نہ جو آکھی ہے نبھان گے۔ منت مانی 3 نفلی روزوں کی، رب العالمین نے کرم کیا، شہزادوں کا بخار ٹھیک ہو گیا۔ اچھیاں بول سبحان اللہ۔ میرے ایک صحابی 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچے، نماز با جماعت ادا نہ کر پائے۔ چوتھے دن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز بھی ادا کی اور حضور سے ملاقات بھی کی۔ جاننے والے نبی نے پوچھا 2-3 دن سے نظر نہیں آئے ہو، خیر تھی؟ عرض کی حضور بخار ہو گیا تھا بڑا شدید، اور شدت اتنی تھی کہ گھر سے چل کے مسجد میں آ نہیں سکتا تھا۔ تو میرے آقا مسکرائے اور فرمانے لگے تمہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں؟ تو آنو میں نے ہوں اینٹی بائیوٹک ہی ٹھیک کر سکتی ہے، سانو ہوں سورہ فاتحہ نہیں ٹھیک کر سکتی۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ نے اثر کرنا ہے تو کچھ ہوگا تو اس پہ اثر کرنا ہے۔ تمہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں؟ حضور یاد ہے۔ فرمایا اندہ جب بخار ہو تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی یا دودھ پہ دم کر کے پی لینا، اللہ بخار ٹھیک کر دے گا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شہزادے جب ٹھیک ہو گئے، اللہ نے صحت عطا فرمائی، ادھر منت کی تکمیل کا آغاز ہوا۔ پہلا روزہ رکھا خاتون جنت پاک اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ جب افطاری کا وقت آیا، امام الفقراء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضور کے وفا شعار حیدر کرار کے گھر میں جو دستیاب ہے افطاری کے لیے وہ دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے۔ ابھی افطار کا وقت شروع ہونے والا ہے، ابھی افطار تناول کرنے میں کچھ دیر باقی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے میں مسکین ہوں، بڑے دنوں سے بھوکا ہوں، حیدر کرار کے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ سنا ہے نبی کے گھرانے سے جو آئے وہ بھوکا نہیں جاتا۔ آپ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا افطاری کا جو کھانا ہے اٹھاؤ، اس مسکین کو دیاؤ۔ اب افطار کیسے ہوا یہ اللہ جانے، رب کے عاشق جانے۔ اب اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ یتیم ہو، کئی دنوں کا بھوکا ہو، کچھ کھانے کو ہے تو عنایت ہو۔ پھر اٹھایا دسترخوان، یتیم کے حوالے کر دیا۔ جب تیسرے دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، افطار کا دسترخوان سجا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہو؟ قیدی ہو، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہو، جاؤ کھانا جو موجود ہے یہ قیدی کو دے آؤ۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا اگر بھول رہا ہوں تو میرے بڑھاپے پہ ترس کھاتے ہوئے حضرات علماء کرام مجھے یاد کروا دیجئے گا، یہ یتیم وہ نہیں تھا جس کا باپ مر گیا ہو، یہ قیدی وہ نہیں تھا جو کسی جیل کا قیدی ہو،
یہ مسکین وہ نہیں تھا جس کے پاس پیسے نہ ہو، بلکہ یہ جناب جبرائیل پاک تھے جنہیں 3 افطاریوں پر اللہ نے 3 حالتوں میں بھیج کر کے کملی والے کے گھرانے کے ان 2 پھولوں علی و فاطمہ کی رب سے وفا کا اظہار کروانا تھا۔ اور کتنے بڑے ہیں علی و فاطمہ کہ جن کے دروازے پر جبرائیل یتیم مسکین قیدی کی شکل میں آنے پر خوش ہے اور فخر کر رہا ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں۔ جتنا ایک اردو میں سمجھنا اتنا آتے نہیں، ذرا تھوڑا جہاں کٹ معیاری گل ہے، جاتے نہیں ذرا تھوڑا جہاں زیادہ چنگی گل ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، ذرا توجہ، کیا لوگ تھے وہ جنہوں نے کیا کیا خوبصورت باتیں کہیں، ہون تے ماشاءاللہ کیا شاعر ہیں اور کیا پڑھنے والے ہیں اور کیا سننے والے ہیں۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق یا علی شریف، قدر والے جانتے ہیں قدر۔ جب یہ 3 دن مکمل ہوئے، رب کا قرآن نازل ہوا اور میرے مالک جل جلالہ کی طرف سے یہ خوبصورت پیغام جو صبح قیامت تک علی پاک اور خاتون جنت پاک اور اس گھرانے کی اللہ کے ساتھ اس وفاداری، اس جذبہ حیا، اس جذبہ ایثار اور اس جذبہ سخاوت کا اعلان کرتا رہے گا۔ میرے مالک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ میں خوبصورت بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ میرا دل چاہتا ہے بھائی گل کراں، پھر ڈر بھی لگتا ہے عوام دا مجمع ہے کس طرح کراں، لیکن چلو کر دینے ہیں، خیر ہے، تھوڑا جا سوکھی بنا کے کر دیں۔ انما کلمہ حسر ہے، حتمی تے مقدی گل بیان ہوندی ہے پئی، تے نطعمکم، نطعمو اچ نون جمع متکلم دی ہے، تے گھر کس کا ہے؟ حیدر اقرار، لنگر تو وہاں سے آ رہا ہے، تو وہ تو اپنی ذات میں اکیلے ہیں۔ تو جمع کا جو ہے وہ اطلاق اس میں جمع کا کم از کم اس جنس کے 3 افراد پہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھلے 3 کھرب ہو جائیں، پھر اس میں جمع کوئی اعتراض نہیں، جنہوں جنہوں صلاحیت ہے وہ میری چھاں تلے آندے جاؤ، میں قبول کرنا سے تیار ہوں۔
انما نطعمکم، کم ضمیر خطاب ہے تے جڑا منگدا ہے او یتیمن و مسکینن و اسیرا، او تینوں او دیاں جڑیاں صفتاں ہیں او اس میں واحد دی شکل چاہیے. سبحان اللہ چھوڑو، اتنے سبحان اللہ بن دی ہے. میں بے شک ماٹھا بول رہا ہوں، یہ گل تو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن سبحان اللہ بن دی. ایک یتیم، ایک مسکین، ایک قیدی، مسکینن و یتیمن و اسیرا، اس میں واحد ہے. تیرے میں جگہ صفت دا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. نطعمکم اے مضارع، کھلاتے ہیں کھلاتے رہیں گے. کھلاتے ہیں کھلاتے رہیں گے، اس کا معنی یہ ہوا کہ آج بھی ہم نے کھلایا ہے، قیامت تک جو ہمارے ہوں گے وہ کھلاتے رہیں گے. اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کے ان الفاظ نے یہ اعلان کیا کہ علی کا پتر ہو اور سخی نہ ہو یہ ممکن نہیں. میں اس لیے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میں شاہ ہونا دا ترجمان نہ، میں سیدہ دی تعریف کر رہا ہوں. شاہ ہونا دا کہ مسئلہ ہے سخین یا شومن او جانن تو انہوں نے معاملے جانن، میں سیدہ دی گل کر رہا ہوں. دیکھیے نا معراج شریف بھی ہے نا جی. چلیے میں عرض کر دیتا ہوں. میرا مالک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک ذات معراج کرنا لی تے ایک ہی ذات اس معراج دی تصدیق کرنا لی. اپنے وجود ایک سرکار نے زیارت معراج کیتا ہے تو جناب صدیق اکبر نے معراج دی تصدیق کیتی ہے. اولئک هم المتقون، ایک انگنت قسم دا لشکر ہے جڑا اولئک هم المتقون چے. یا اللہ صدیق نے تصدیق کیتی کلیوں، اے ہم تے متقون تے اولائک ایکڑا ٹبر ہے. فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جو صدیق کو اپنے نبی پہ اعتماد حاصل ہے، یہ لنگر بذریعہ صدیق قیامت تک بٹے گا نہیں؟ اور جہاں جہاں یہ لنگر کملی والے پر اعتماد اور کامل بھروسے کا پہنچے گا وہاں روح صدیق موجود ہوگی. میرے رب نے فرمایا جہاں خون علی ہو اور شیر بطول دونوں اکٹھے ہو وہاں بخیلی نہیں ہوتی. میری بات سے یہ چار مصرے پوری طرح متعلق نہیں ہیں، لیکن میرا ذوق چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سنا دوں. بات ہے سلطان العارفین جگت پیر حضرت سلطان باہو علیہ رحمت کی. آپ نے کہا تھا کہ وین کو لو دریا نہیں رج دے، وین کو لو وگڑا پیا پانی دریا دا ٹردا پیا. وین کو لو دریا نہیں رج دے، درخت نہ رجن ٹالوں. اتھا میرا بچہ کو پی ایچ ڈی اسکالر بیٹھے لیکن انہوں بابے باؤ دی بولی سمجھ نہیں آندی تے او دا وقت ضائع ہو رہے. میں اس پڑھے لکھے کو معافی منگنا. تو چنگا پلا پڑھیا لکھیا بندہ سے میں تیرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، میں معاف کر دیں. لیکن چونکہ میں سمجھ آ رہی ہے اور میں پپیتا تیرے ہستے بھی لے کے آیا، اپنے ہستے بھی لے کے آیا، خود بھی پپیتا صاف کیتا، کٹیا پلیٹ رکھیا، تینوں بھی پیش کیتا. تو ایک دانہ چکن نالی منہ بنا بیٹھوں تو میں سارا کھا گیا. ہوں اس وچ قصور تیرا بھی کوئی نہیں، قصور میرا بھی کوئی نہیں. تینوں سواد ہی نہیں چنگا لگا، میں ادا ٹھڑکی ہوں. وین کو لو دریا نہیں رج دے. میرے وہ بچے بھی یہ
گل ذرا سمجھ لو، جنہوں نے خیال آتا ہے کہ ترقی تب کریں گے جب دادی اماں اور نانی اماں کی بولی چھوڑیں گے، ترقی نہیں کر رہے ہو، ترک رہے ہو۔ اگر اتنے بڑے فقیر کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اتنی بڑی ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود بھی، تے درخت نہ رجن ڈالو رعیت کو لا شاہ نہیں رج دے، تے فقر نہ رجن حالوں علم کو لا علماء نہیں رج دے، تے شوم نہ رجن، شوم نہ رجن، شوم نہ رجن مالو کل عالم رج جاندہ یا حضرت باہو دونے نہ رجن جمالو سیدیاں دعاواں دا صدقہ ہے، ہاں، ورنہ میرے ہانی سانی چار پانچ ہی بیٹھن، باقی سارے پتر پتریے ہو، لیکن اے دعاواں دا صدقہ ہے جڑا میں بس مسکین ہے چھکڑا جا ٹوری رکھیا ہے جب تک اللہ نے، میں ٹھیک ہے بسم اللہ، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ توجہ میری جان، انما نطعمکم لوجہ اللہ، علی کے خون اور خاتون جنت کے دودھ کو نہ کل شاباش لینی تھی، نہ آج شاباش لینی ہے، نہ کل داد چاہیے تھی، نہ آج داد چاہیے ہے، نہ کل تھینک یو کہلوانا تھا، نہ آج کہلوانا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تمہیں کھلا رہے ہیں، کھلاتے رہیں گے صرف اس کی رضا کے لیے جس نے ہمیں دیا ہے۔ لا نرید منکم جزا، نہ بدلے کی خواہش ہے، ولا شکورہ، نہ اتنی ہماری طبیعت قبول کرتی ہے کہ تم کو جزاک اللہ جی، اے جزاک اللہ نہیں تھینک یو کہنا نا۔ یہ ہے اس گھرانے کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کی خوبصورت حوالہ۔ اب معراج پاک کے حوالے سے صرف ایک بات سنتے چلے جاؤ۔ اعتراض اس وقت بھی تھا جب حضور معراج بیان کر رہے تھے، مجھے معترض سے کسی دور میں کوئی رغبت نہیں رہی۔ یہ میں بات بطور خطیب پاکستان نہیں کہہ رہا، مجھے جاننے اور سمجھنے والے دوست اس بات سے آگاہ ہیں، مجھے کسی معترض سے کبھی کوئی رغبت نہیں رہی، اس لیے کہ ہر معترض کے پیچھے ابلیس کھڑا ہوتا ہے۔ معترض دا مقابلہ او کرے جڑا ابلیس نو نسان جوگا ہوئے۔ اے فقر دی بات ہے، اے صوفی دی بات ہے، اے روح دی بات ہے، اے تصوف دی بات ہے، اس سے ذرا توجہ فرماؤ۔ ہر معترض کے پیچھے، سچائی کے ہر معترض کے پیچھے، حقانیت کے ہر معترض کے پیچھے ابلیس کھڑا ہوتا ہے۔ اس معترض کے سامنے وہ آئے جو ابلیس کو بگانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو جس نال آپ ابلیساں دا لشکر چڑھیا ہوئے، وہ پھر بھوکے نو بھوکا ٹکریا تے دونوں بے ہوش۔ مجھے معترض سے کچھ نہیں لینا، اعتراض اس وقت بھی ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے، رنگ برنگا ہو رہا ہے، مختلف حلیوں کے تحت، مختلف ٹائٹل کے تحت، مختلف تعارفوں کے تحت، مختلف شناخت کے تحت ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو اس مالک جل جلالہ کا فیصلہ سنانے لگا ہوں جس نے حضور کو معراج عطا فرمائی۔ خواب ہے کہ عالم بیداری میں ہے، روح اوپر گئی کہ جسم بھی ساتھ گیا۔ مجھے ان اعتراضات سے کوئی شغف نہ تھا نہ ہے، مجھے رب کا قرآن جب سے سمجھ آیا میں اس پر ایمان رکھے ہوئے ہوں۔
مسجد حرام سے حضور چلے تو رب نے فرمایا اسرا بعبدہ، سیر کرائی جانی ہے ایک بندے کو، اور بندے کے لیے لفظ عبد آیا، اور عبد روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات ساری خدائی نیچے رہ گئی، بہت نیچے رہ گئی، اور کملی والے آقا مخلوق ہو کر، ازواج پاک کے خامند ہو کر، آمنہ و عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخت جگر ہو کر، سیدنا عبد المطلب کے پوتے ہو کر، حضرت عباس و حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ کے بھتیجے ہو کر وہاں پہنچے جہاں کائنات نہیں ہے، اور وہاں کی گواہی بھی مالک جل جلالہ نے یوں دی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، جس حالت عظیمہ نال میرا محبوب مسجد حرام چوں ٹریا سی نا، اسی حالت اس لئے جلوہ ذات ویکھتا ہی پیا۔ جناب کلیم علیہ السلام نے عرض کی دیکھنا چاہ رہا ہوں، فرمایا نہیں، ڈائریکٹ نہیں دیکھ پاؤ گے، چونکہ آپ کلیم ہو، ہم آپ سے کلام کرتے ہیں حجاب کے ساتھ، پردے میں رہ کر، آپ کو اپنی دید عطا نہیں فرمائی، فرمائیں گے بھی نہیں۔ 24,000 واری تے جبریل صرف قرآن لے کے آیا ہے تے گیا ہے سرکار کول، تے لے کے رب دی بارگاہ چوں آیا ہے تے ایک باری چاہتی بھی پان دی گنجائش نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کے اوپر میں اپنا جلوہ ڈالتا ہوں، اس کو دیکھتے رہو، آپ بامراد ہو جاؤ گے۔ رب نے اپنے نور کا تجلی پہاڑ طور پہ ڈالا، اللہ کے نور کی شدت کو اور اس کے اثر کو طور برداشت نہ کر پایا، جل کے سرما ہو گیا، اور ادھر رسول اللہ ہیں کہ جسم و روح سمیت سر کی آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر جلوہ صفات کو نہیں جلوہ ذات کو دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ جلوہ نہیں، آج خود ذات حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی، تو عین ذات می نگری در تبسمی، در تبسمی۔ جے تینوں شیکسپیئر سمجھ آ گیا ہے تو رومی سمجھ نہیں آیا تو پھر میں تیری ڈگری رو چٹا، میں نے تو رومی نال لے جائے تو توڑ چڑھا گا، میں نہیں کہتا کہ تم شیکسپیئر نو کیوں سمجھیں، سمجھ، لیکن مہربانی کر انہوں بھی سمجھ جڑا نال لے جائے تو توڑ چڑھ جائیں گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا ایک تجلی طور پر ڈالا، اور آپ مد ہوش ہو گئے، بے ہوش نہیں، مد ہوش، چونکہ بے ہوش ہونا اور بات ہوتی ہے، مد ہوش ہونا اور بات ہوتی ہے۔ اور یہ بات مجھے شیخ اکبر نے سمجھائی کہ پلید نشہ بے ہوش کرتا ہے اور پاک نشہ مد ہوش کرتا ہے۔ کوئی مد ہوش جلووں میں گم ہے، کوئی مد ہوش ایک گل تے مک گئی ہے، جلووں میں گم ہے کوئی، یہ اگے وے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جلووں میں گم ہے کوئی، وہ ایتھے ہو رہے۔ جس بشریت و نورانیت کے ساتھ
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے براق پر تشریف فرما ہو کر سیر اللہ کا آغاز فرمایا۔ دنا کے مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی کملی والے کی حیثیت وہی ہے۔ آنکھیں سر کی ہیں، سینے میں کلیجہ ہے، کلیجے میں دھڑکن ہے، دھڑکن میں کیفیت ہے، زبان یہی ہے، آنکھیں یہی ہیں۔ اس لیے میرا رب فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی۔ اور اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو پروردگار کو یوں نہ کہنا ہوتا کہ افتمارونہ علی ما یری۔ خواب میں اگر حضور سدرات سے آگے چلے بھی جاتے تو خواب کی انکار کس نے کرنا تھا؟ انکار تو حقیقت کا ہوا، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یری۔ بحثیں اور جھگڑے اور الجھنے اس بات پہ پیش کرتے ہو کہ کملی والے نے کیا دیکھا؟ کملی والے نے خدا دیکھا۔ اور فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام قرآن کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مفہوم جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو جبریل بھی نہیں جانتا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اس ماں پیچھے ہے کہ کچھ؟ بس سونے ہو، اللہ تو سلامت رکھے۔ ہوں قصیدہ معراج دو چار بند سن لو۔ اے میں رات میں سنایا ہے، انہوں نے چلیسواں رکھیا سی تے عجیب و غریب کوئی عنوانات سن۔ میں کہ یار میں بے خبر جے آدمی ہے تو کسی لائق مولوی نو سن بلاؤ، وہ اتنی ساریاں تواڈیاں فرمائشاں تے کچھ پیش کریا، میں تے فرمائش جوگا ہی نہیں۔ جس بندے کو ہوئی ایک پا دودھ تے وہ کی فرمائش کرے گا جی بھائی جان تساں بھی پیو نا۔ میں فرمائش جوگا ہی نہیں ہوں۔ میں راتی بھی پڑھیا، میں کہا چونکہ معراج شریف دا رجب شریف دا مہینہ ہے تو میں جس گھر جمعیاں پلیاں جنہاں بزرگاں نال اپنے آبا و اجداد نال انہاں میں دسیا بھائی رجب ہوئے تے معراج نہ بیان ہوئے یہ کوئی چنگا کام نہیں۔ تو معراج تے جتنا کچھ میں ایک دو باتاں کرنیاں سن میرے نصیب سن وہ میں عرض کر دیتیاں، اور میں زیادہ ٹائم مزید ہوں لینا نہیں چاہ رہا تے قصیدہ دو چار شعر میں ضرور پڑھ ساں۔ وہ تہاڈا اپنی خواہش تہاڈی گل ہے، لیکن میرا اپنا ذوق ہے، چونکہ سب تو پہلے جدوں میں سنایا تے اپنے ذوق تے ہی سنایا، تساں تے بعد فرمائشاں شروع کیتیاں۔ میں ہن بھی کئی باری کدھر جاواں تے میں کہندا جی بس جوانی والی تقریر ہونی چاہیے ہے، تو بھائی جوانی والی تقریر تے فرمائش کس واسطے کرنے بندے نے پترا؟ بڑی بادشاہ ہوا ذرا مزہ آ جائے۔ میں کہا جدوں میں پہلی تقریر کی ہے تیرے آ کر کے کی تھی، وہ مزہ میں آپ ہی شروع کیتا سی۔ میرے اندر جڑی خوبی ہے کوالٹی ہے وہ اظہار میں کر سکنا، اس واسطے صحت چاہیے، ماحول چاہیے، تو تساں ماحول بھی بنا دیتا ہے تے اللہ صحت دے دیتی ہے۔ ہمیں ساری مسیت پری ہوندی، ماحول نہ ہوندا ساڈے کول ایڈیاں گلاں نہیں سن ہو سکدیاں، چونکہ ہم نے جو پیش کرنا ہوتا ہے وہ بستر سمیت پیش نہیں کرنا ہوتا کہ جی ہوں کروں تو نکل ہی آیا لہذا کوئی نہ کوئی سنو۔ نہیں اس طرح دی گل نہیں ہے، اسی کروں نکل کے نہ آئے مڑ کے ہونی کار جانے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات۔ جب بارگاہ رب العزت میں پہنچے شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے سب مجھ کو دشوار ہے۔ یہ مصرع جنہاں لوگوں دی بنیاد اچھی نہیں، انہوں نے انج لگتا ہے جس نے مولوی وہابی ہو گیا۔
میں غلط نہ سمجھانا چاہتا ہوں، امت میں جب علی کھڑے ہوں تو علی مولا ہے، اور جب علی جب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوں تو رسول اللہ ان کے مولا ہیں، اور جب رسول اللہ بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوں تو رب خود ہی ان کا مولا ہے۔ اس لیے اور میرے پاک نبی سے زیادہ رب کو جانتا بھی کوئی نہیں، مانتا بھی کوئی نہیں، تو جب رب نال ڈائریکٹ گل کرنی ہے تو یہی کرنی ہے نا، میں تینوں تو سوکھ ہے میں اوکھا، چونکہ میں تیرا بندہ، میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے۔ تجھ کو آسان ہے سب، مجھ کو دشوار ہے، بس یہی مدعا آج کی رات۔ پھر کہا حق نے ہے میرے پیارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جلوہ میرا دیکھ لے، جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، بس یہی فیصلہ آج معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی ہے وہ۔ اس میں اشارہ بعید ہے سونیا، جنہیں دی عزت تے عظمت رفت بیان کر دی پیا، حرف وہ نعوذ باللہ، لفظ وہ، ایدرہ توجہ کر، پھر چسکا کہنے کی ان گال سن، معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی ہے وہ صدیق ہے، پرسوں غالباً میں پنڈی گیب شہر جانا ہوں، بندہ کو بڑا بازوق سی جی ہو مولانا صاحب، میں نے کہتے ہیں جیسا جناب صدیق اکبر دے خدمت بھی ہدیہ عقیدت پیش نہیں کیتا تو معراج دے سمنا دے پابندی نہ تو دو سو بھائی ٹائٹل جلسہ کی رکھی ہے، میں کہہ رکھ جشن معراج و مصدق معراج، پنڈی گیب شہر کو مسجد غلام کی احیاء ہے، اتھے کوئی مولانا صاحب نے انہوں دا نام انہوں بول گیا، نصیر بھی نسبت رکھ دیں، حضور نصیر ملت دے غلام ہے۔ معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی ہے وہ صدیق ہے، وہ جو منکر ہے جاہل ہے زندیق ہے، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار کے سفر معراج کا صدقہ ان کی عمر میں، علم میں، فیضان میں، فیض میں لافانی برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ایسے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے
میں انتہائی مشکور ہوں مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی نعیمی صاحب کا، آپ میری دعوت پر تشریف لائے۔ مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل صاحب کا کہ آپ بھی میری دعوت پر تشریف لائے۔ تمام علماء کرام کا اور تمام آپ حضرات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام کھڑے ہو جائیں، سلام کے 2 شعر پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حب لی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ امسینا وامس الملک للہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک من خیر ہذہ اللیلۃ وخیر ما فیہا، واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔
مالک کائنات تیری پاک بارگاہ میں التجا ہے مولا کریم اس مجلس مبارکہ میں جتنے بھی کلمات خیر محض تیری رضا کے لیے ہم نے ادا کیے، اے اللہ ان سارے کلمات خیر کا ثواب محاضر ہدیہ و نیاز کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق نہیں تو اپنے فضل کرم کے مطابق اس پہ اجر و ثواب عطا فرما۔ سارے کلمات خیر کا ثواب رحمت کائنات جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً محبتاً عاجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار، اس امت کے جملہ اولیاء کرام و شہداء اسلام، بالخصوص تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے آپ کی تمام اولاد پاک بالخصوص حضور غوث الاغیاث قطب الاقطاب غوث الجن والانس غوث الارض والسماء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ حضرت غوث الثقلین کا صدقہ ہم سب کی جتنے اعزہ وقارب رشتہ دار تعلق دار ددیحال ننہال سسرال میں اہل ایمان حالت ایمان میں اس فانی جہان کو چھوڑ گئے مالک سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالاخص کریم مالک حالیہ دنوں شام اور ترکی کے اندر زلزلے کے اندر جتنے اہل ایمان شہید ہو گئے، اے اللہ ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس تقریب سعید کا صدقہ تیری پاک بارگاہ میں التجا ہے الہی، جتنے اہل ایمان یہاں حاضر ہیں سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما الہی، ان کے جتنے اعزہ وقارب علیل ہیں گھر میں ہیں اسپتالوں میں ہیں یہاں اس مجلس میں جتنے حاضر ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص علامہ ذوالفقار علی نعیمی صاحب کی ایک پانجی علیل ہے، اے اللہ اس بچی کو صحت کلی نصیب فرما، اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم مالک تیری پاک بارگاہ میں التجا ہے جتنے اہل ایمان حاضر ہیں سب کو اولاد مولا کریم جن کی ہاں اولاد نہیں ہے سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مولا کریم جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا نصیب فرما۔ کریم مالک تیری پاک بارگاہ میں التجا ہے الہی، شام میں اور ترکیہ میں حالیہ ہونے والے زلزلے میں جتنے اہل ایمان زخمی ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کا نقصان ہوا دست غیب سے سب کی دستگیری فرما۔ اے اللہ ملت اسلامیہ پر خصوصی کرم فرما، کشمیر فلسطین شام عراق برما کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد کاری نصیب فرما، اے اللہ اس مسجد کی جملہ معاونین کی خیر فرما۔ اے اللہ تیری پاک بارگاہ میں التجا ہے مولا کریم ہماری اس محفل کو سجانے میں جتنے احباب نے ہمارے ساتھ دامن درہم قدم سخن حصہ لیا اور مولا کریم ہمارے دست و بازو بنے، اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ کریم مالک علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ اے اللہ حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب نے خوبصورت بیان فرمایا الہی ان کی عمر میں علم میں لافانی برکتوں کا نزول فرما، صحت و عافیت کے ساتھ انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ اس پرفتن دور میں مولا کریم ہمیں مسلک اہل سنت پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا میں جینا عطا فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ اس دور کے ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہی تیری پاک بارگاہ میں التجا ہے اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش پریشانی تکلیف سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے، اللہ اپنے کرم کی بارش برسا۔ اے اللہ ہم تیری آزمائش کے متحمل نہیں، اللہ تو اپنا فضل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو غیرت مند مولا کریم اسلامی غیرت رکھنے والے حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک میں خوشحالی اور امن کے سورج کو طلوع فرما۔ اے اللہ اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ کریم مالک ہماری دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو۔
یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر کو لئیما کنی خاتمہ، گردہ و تمرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اللہم اجرنا من النار بحق سید الابرار و آلہ الاخیار و اصحابہ الکبار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تمام احباب اوپر دوسری منزل میں تشریف